السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں۔ میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل رابطہ ایوارڈ پروگرام کے تعلق سے ایک نیا اپڈیٹ سامنے نکل کر آیا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ 31 جولائی اتوار کے روز یہ پروگرام منعقد ہونے جا رہا ہے۔ اب اس سلسلے میں نیا اپڈیٹ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جن ممتاز نمبرات حاصل کرنے والے طلباء نے وہ اب تک اپنے نتائج رابطہ کے دفتر تک نہیں پہنچائے تھے، ان کے لیے اب 27 جولائی تک موقع ہے۔ 27 جولائی یعنی کہ بدھ کی رات 11 بجے تک وہ اپنے نتائج رابطہ کے دفتر تک پہنچا سکتے ہیں۔ طلباء اور سرپرست نوٹ کر لیں، 27 جولائی یعنی کہ آج 25 تاریخ ہے، 25، 26 اور 27 تاریخ یعنی کہ 3 دن آپ کے پاس موجود ہیں۔ جن طلباء نے نتائج روانہ نہیں کیے ہیں وہ وہاں جا کر پہنچا سکتے ہیں، رابطہ دفتر میں پہنچا سکتے ہیں۔ دراصل یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ پہلے اس کی آخری تاریخ 15 جولائی تھی اور بعض نتائج تاخیر سے جاری ہونے کی بنا پر اس کی آخری تاریخ میں توسیع کا وہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، اب ملک کی خبروں کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسلمان کہیں سڑک کنارے بغیر کسی کو تکلیف دیے نماز ادا کرتا ہے یا تو کہیں کسی اور علاقے میں اگر نماز ادا کرتا ہے تو یہ وہ جرم بن جاتا ہے اور نماز پڑھنے والوں کو جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ لیکن مذہبی کام کے نام پر کانوڑ یاتری اگر غنڈہ گردی بھی کرتے ہیں تو بھی پولیس خاموش تماشائی بنی رہتی ہے، بلکہ کانوڑیوں پر پھول بھی برسائے جا رہے ہیں۔ دراصل یہ ویڈیو ہریانہ کا ہے، جہاں کانوڑ یاتری کار کو پلٹ کر اس کو پوری طرح سے تباہ و برباد کر رہے ہیں اور اپنی غنڈہ گردی کر رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ کہ پولیس کا ایک بڑا عملہ بھی وہاں موجود ہے، لیکن کوئی انہیں کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہا۔ ویسے یہ صرف ایک جگہ کی تصویر ہے، اس طرح کی کئی ساری تصویریں وہ مختلف ریاستوں سے سامنے آئی ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ وہیں میرٹھ میں کانوڑیوں کے تشدد کی ویڈیو شیئر کر ریٹائرڈ IAS افسر سوریہ پرتاپ سنگھ نے لکھا کہ پھول برساؤ، یہ شاند ہو جائیں گے۔ ویسے حال بھی یہی ہے کہ BJP حکمران ریاستوں میں کانوڑیوں پر پھول برسائے جا رہے ہیں اور اس طرح کے تشدد کرنے والوں کو بھی بے لگام چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ کوئی کارروائی اب تک ان پر نہیں کی گئی، بلکہ کارروائی تو سادے لباس میں کسی کونے میں نماز ادا کرنے والوں پر ہوتی ہے۔ وہیں گزشتہ روز ہریانہ سے ایک خبر سامنے آئی تھی کہ وہاں 8 مسلم افراد کو گرفتار کر لیا گیا کیونکہ وہ بازار میں نماز ادا کر رہے تھے، جبکہ لولو مال میں نماز ادا کرنے کے معاملے میں کس طریقے سے کارروائی ہوئی، کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اب تک اس معاملے میں 7 افراد کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ یعنی کہ ہندوستان وہی ہے، وہی ریاستیں ہیں، لیکن سلوک وہ مذاہب کے ساتھ الگ الگ طرح سے کیا جا رہا ہے، جیسا کہ یہ چیزیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے سینئر MLA اعظم خان نے اتر پردیش حکومت سے زیڈ زمرے کی سیکیورٹی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنی اور اپنے خاندان کی جان کو خطرہ بتایا ہے۔ سیکیورٹی خدشات کا اظہار کرتے ہوئے اعظم خان نے کہا کہ میرے پاس پہلے زیڈ زمرے کی سیکیورٹی تھی جسے موجودہ ریاستی حکومت نے واپس لے لیا تھا، یہاں تک کہ ایک سینئر پولیس نے بھی اس کی سفارش کی تھی۔ مجھے وائی زمرے کی سیکیورٹی پیش کی جا رہی ہے، لیکن یہ ہر MLA کو فراہم کردہ سیکیورٹی کی طرح لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری پچھلی سیکیورٹی بحال ہو کیونکہ میرے خلاف درج تمام مقدمات کی وجہ سے مجھے متعدد خطرات کا سامنا ہے۔ وہیں رامپور کے SP اشوک کمار نے کہا کہ ہمیں اعظم خان کی جانب سے ان کی سیکیورٹی کو بڑھانے کے لیے کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی ہے، انہیں وائی زمرے کی سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے اور سیکیورٹی گارڈز کی مطلوبہ تعداد ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی ہے۔ وہیں آج نو منتخب صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بھارت کے 15ویں صدر کی حیثیت سے حلف لیا۔ وہیں جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے سبکدوش صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی میعاد پر سوال اٹھائے ہیں۔ محبوبہ مفتی نے ٹویٹر پر اپنا بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ سبکدوش ہونے والے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند اپنے پیچھے ایک وراثت چھوڑ گئے ہیں جہاں بھارتی آئین کو کئی بار پامال کیا گیا تھا، چاہے وہ دفعہ 370 کی منسوخی ہو یا پھر شہریت ترمیمی قانون CAA یا اقلیتوں اور دلتوں کو بلا روک ٹوک نشانہ بنانا ہو۔ محبوبہ مفتی نے مزید کہا کہ رام ناتھ کووند نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے سیاسی ایجنڈے کو بھارتی آئین کی قیمت پر پورا کیا ہے۔ وہ شری کرشن جنم بھومی اور شاہی عیدگاہ معاملے میں آج سے عدالت میں ہر روز سماعت شروع ہو رہی ہے۔ ٹھاکر کیشو دیو بمقابلہ انتظامیہ کمیٹی کے معاملے میں سول جج سینئر ڈویژن جیوتی سنگھ نے 21 جولائی کو حکم دیا تھا۔ وہیں عرضی دائر کرنے والی انتظامیہ کمیٹی 7 قواعد 11 CPC کے تحت پہلے اسی مسئلے پر سنوائی کرنا چاہتے ہیں، جبکہ فریقین عدالت سے سب سے پہلے کمشنر کے ذریعے عیدگاہ کا سروے کرانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
मालूमात के मुताबिक फरीकैन ज़िला जज राजीव भारती की अदालत में उस फैसले के खिलाफ नजरसानी करेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि कंस्ट्रक्शन ट्रस्ट ने ईदगाह की ज़मीन को मंदिर बताया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि कंस्ट्रक्शन ट्रस्ट के सदर महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट राजेंद्र महेश्वरी ने ठाकुर केशव देव को मुद्दई बनाकर श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ अराजी का दावा किया और दावा में ये कहा गया है कि औरंगजेब ने मंदिर को गिराकर मस्जिद तैयार करवाई थी, इसलिए मस्जिद की ज़मीन पर ट्रस्ट का हक है। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने मरकज़ी हुकूमत के सबका साथ नारे पर नुक्ताचीनी की है और दावा किया है कि सड़क फरोशों को दिए गए 32 लाख कर्जों में से सिर्फ 331 अक़लियतों को दिए गए हैं। ये उन्होंने कहा कि ये इस हकीकत के बावजूद है कि मुस्लिम अक़लियतों की गैर मुतनासिब बड़ी तादाद गैर मुनज़्ज़म शोबे में काम करती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी सावरकर गोलवालकर के विज़न को नाफिज कर रहे हैं और मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बना रहे हैं। RTI के इस्तिफ़सार पर मरकज़ी वज़ारत हाउसिंग और शहरी उमूर के इश्तराक करदा एदाद शुमार के मुताबिक जून 2020 और मई 2022 के दरमियान अक़लियती बरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले स्ट्रीट वेंडर्स में से सिर्फ 0.1% ने मरकज़ की स्कीम से फ़ायदा उठाया है। इस मुद्दत के दौरान इस स्कीम के तहत मुल्क भर में कुल 32,26,000 कर्ज़े तकसीम किए गए, जिनमें से सिर्फ 331 इस्तिफ़ादा कुनिंदगान जो है वो अक़लियती बरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले स्ट्रीट वेंडर हैं, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने जो है मरकज़ पर नुक्ताचीनी की है। वहीं इजरायली फ़ौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में 2 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है। 25 साला मोहम्मद अदीज़ी सीने में गोली लगने से शहीद हुए हैं, जबकि 28 साला अब्दुर्रहमान जमाल सुलेमान सर में गोली लगने से शहीद हुआ है। इजरायली फोर्सेस ने आधी रात के बाद नाबुलस के पुराने शहर में अल-यास्मीना महल्ले पर धावा बोला था और एक घर को घेरे में ले लिया था और घर पर बारूदी मवाद और गोलियों से हमले किए गए थे, जिसके नतीजे में 2 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, जबकि कम अज़ कम 12 दीगर अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से एक की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। वो इसराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने हालिया महीनों में इसराइल में होने वाले हमलों के बाद मगरबी किनारे में तकरीबन रोज़ाना की कार्रवाइयों का आगाज़ किया है। साहिनी रियासत 1967 से मगरबी किनारे पर काबिज़ है। वहीं ख्याल है कि मार्च के आखिर से अब तक कम अज़ कम 52 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और उसमें ज़्यादातर वाक़यात मगरबी किनारे में हुए हैं। तो नाज़रीन, थी खबरें। मज़ीद खबरों के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.fikrkhabar.com। वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो नाज़रीन, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।